الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا الجھنیں سلجھاتا اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و شام پڑھے صدا صلی علی محمد۔ مشکلیں اس کی حل ہوئیں، قسمتیں اس کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ایک باطنی بیماری کو بیان کیا گیا۔ آیت کریمہ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ افراد جو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں موجود تھے، اور آپ انہیں ایمان قبول کرنے کی ترغیب دلاتے، انہیں جنت کا شوق دلاتے اور دوزخ سے ڈرایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ لوگ کلمہ پڑھ کر سیدھے رستے کے مسافر نہیں بنتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ کیوں کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ان کے کردار اتنے کیوں بگڑے ہوئے تھے؟ اس کا ایک سبب اس آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا، اور کہنے لگے، یعنی بنی اسرائیل جو اس زمانے میں زندہ موجود تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ علماء کرام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا کہنا تھا ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، گناہ کریں، رشوتیں کھائیں، تورہ شریف کے احکام بدلیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کریں، غرض ہم کچھ بھی کریں دوزخ کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکے گی۔ ہم تو پکے ٹھیکیدار ہیں جنت کے، ہاں دوزخ میں جائیں گے تو بھی گنتی کے دن ہی جہنم میں رہیں گے، پھر ہمیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کے اس غلط خیال بلکہ خوش فہمی کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب فرما دو، اے میرے حبیب فرما دو، اے میرے پیارے محبوب آپ ان بنی اسرائیل سے فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یعنی کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں رہے گا، یہ معاملہ
ملا تو آخرت سے متعلق ہے، اس بارے میں اپنی عقل دوڑانا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی دستاویز ہو، کوئی ڈاکومنٹس ہو جس میں اللہ پاک نے تم سے جنت کا وعدہ لیا ہو، بھلا وہ دستاویز تو دکھا دو۔ کیا اللہ پاک نے تم سے وعدہ لیا ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ بنی اسرائیل بخشے بخشائے ہیں۔ تم توریت وغیرہ کسی کتاب میں یہ وعدہ موجود اگر ہے تو دکھا دو۔ پھر فرمایا گیا تم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہو کہ تم پکے جنتی ہو؟ اللہ فرماتا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ بغیر علم کے محض اپنے قیاس ہی سے اللہ پاک پر حکم لگا رہے ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں بخشا ہے، سزا دینی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے ہاں کا قانون یہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی جو گناہ کمائے اور وہ گناہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیں، یعنی وہ کفر میں جا پڑے، وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر میرا اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یعنی جو ایمان قبول کرے، نیک کام کرے، یہ جنتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ لہذا اے بنی اسرائیل اپنے اس برے خیال سے باز آؤ، جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے کلمہ پڑھو، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام لو اور نیک کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ عاصیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ ابر رحمت کی سلامی رہنا، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے۔ اے گناہ گارو، اے سیاہ کارو، دامن مصطفیٰ تھام لو، وہ محبوب دھتکارنے اور مجھ محروم فرمانے والے نہیں ہے، ان کے حضور سر تسلیم جھکائے ہی رکھو۔ جو پودا لچکتا ہے، جھکتا ہے، اس پر پھل لگتے ہیں۔ او مسلمانوں، یہ بنی اسرائیل کی باطنی بیماری تھی جس کا نام ہے الامن من مکر اللہ، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یہ ذہن بنا لینا کہ میں تو بخشایا ہوں، اللہ پاک میری پکڑ نہیں فرمائے گا، بس مرتے ہی جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ انتہائی خطرناک مرض ہے۔ یہی مرض بنی اسرائیل کو لے ڈوبا۔ غور فرمائیے اس مرض کے سبب بنی اسرائیل کو کس قدر اس مرض کے سبب وہ محروم رہے۔ یہ کلمہ پڑھتے تھے، اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے تو جنت کے حقدار ٹھہرتے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف پاتے، قیامت تک آنے والوں کے امام بن جاتے۔
اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام حاصل کر لیتے، مگر کفر پر اڑے رہے، گناہوں پر ڈٹے رہے، ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، ان کے کردار بگڑ گئے، رشوت اور سود خوری وغیرہ گناہوں میں ملوث رہے۔ اس سبب کی وجہ سے، اس کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہنے لگے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ بے خوفی تھی، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہ تھا، اللہ کا ڈر نہ تھا، یہ گناہگار ہو کر بھی خود کو نیکوکار سمجھتے تھے، بیکار ہو کر بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے، اللہ پاک کے ہاں مقبول نہیں تھے، پھر بھی خود کو اللہ کا پیارا خیال کرتے تھے، ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، گئے بھی تو کچھ دن ہی کے لیے جائیں گے، گنتی کے کچھ ہی دن جہنم میں رہیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے۔ ان کی یہی بے خوفی تھی جس کے سبب یہ گناہوں پر دلیر ہوئے اور راہ خدا سے، راہ حق سے محروم ہو گئے۔ او مسلمانوں، اس سے پتہ چلا الامن من مکر اللہ، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ بے خوف ہوتا ہے تو گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، جب بندہ بے خوف ہوتا ہے تو نیکیوں سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، جب بندہ بے خوف ہوتا ہے تو اس کا کردار بگڑتا ہے، جب بندہ بے خوف ہوتا ہے تو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا، وہ دوسروں کو تکلیفیں بھی پہنچا لیتا ہے، جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا وہ ظلم و زیادتی پر بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ احیاء العلوم میں بدبختی سے ڈرنا نیک بختی کی علامت بتائی گئی، کیونکہ خوف اللہ پاک اور بندوں کے درمیان ایک لگام ہے، جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ خوف ہی تو ہے جو بندے کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتی ہے، نیکیاں کرنے پر اس کا دل لگا کر کے رکھتی ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھیے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی یعنی اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو جانا بہت نقصان دہ ہے۔ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ پاک کی مدد سے نا امید ہو جانا اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے محفوظ سمجھ لینا کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس یہ بے خوفی ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، جی چھوڑو اللہ پاک بہت مہربان ہے، اس نے بخشنا بخش ہی دینا ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جیسے ہماری ماں ہمیں آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ پاک بھی ہمیں عذاب میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ پاک ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، یہ سچ ہے۔ اللہ پاک رحمان و رحیم ہے، وہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنی محبت اللہ پاک اپنے بندوں سے کرتا ہے، مگر یاد رکھیے ماں اولاد کی محبت میں مجبور ہوتی ہے، جبکہ اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو بخشش فرما دے، یہ اس رب کریم کی رضا پر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مالک کریم کی رحمت سے امید بھی لگائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے بھی رہا کریں۔ کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں جناب۔ اللہ پاک فرماتا ہے
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ میرے بندوں کو خبر دو، بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 70 زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے نیک لوگ تھے۔ اس زمانے میں اس جیسا نیک اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یہ 70 زاہد دنیا سے اپنا ایمان برباد کر کے نکلیں گے۔ اس نبی علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا یا اللہ پاک ان کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بہت نیک ہیں، دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں، پھر اس کا انجام ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے انجام سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ او مسلمانوں ذرا غور تو فرماؤ، نیک لوگ ہیں، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے ہیں، تعلق کو دنیا سے توڑے ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں ان کے جیسا عبادت گزار اور کوئی نہیں تھا، مگر افسوس ان کا انجام بھیانک ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے فکر ہو گئے تھے، یہ اپنے انجام کے معاملے میں مطمئن ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں یہ احساس آ گیا تھا کہ ہم جس حالت پر ہیں ہمیشہ اسی حالت پر رہیں گے، بلکہ ان کا اطمینان، ان کی یہ فکری بے فکری اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی تھی، اس کے سبب یہ ہلاک ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، بچا برے خاتمے سے بچا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں۔ اور مسلمانوں یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ پاک بہت بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر عدل سے پکڑ لے۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی، یعنی اللہ پاک بہت بے نیاز ہے، وہ عدل فرمائے تو اونچی اونچی شانوں والے بھی تھر تھرا اٹھے، اور فضل فرمائے تو بڑے بڑے گناہ بھی محض بڑے بڑے گناہ گار بھی محض رحمت سے بخشے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہوں کو بہانہ ڈھونڈ کر کے بخش دیتا ہے، ایک چھوٹے سے بہانے پر بخش دیتا ہے، اور اگر پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے زاہدوں کو بھی چھوٹے سے گناہ پر گرفت فرما لیتا ہے۔ ہمارے ہاں گناہوں کی تقسیم کاری بھی کی جاتی ہے، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے یعنی چھوٹا گناہ، دوسرا گناہ کبیرہ ہوتا ہے یعنی بڑا گناہ۔ یہ تقسیم شریعت نے کی ہے، اور یہ تقسیم شرعی سزا اور توبہ کے اصولوں کے لحاظ سے ہے، مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن بنے ہوئے ہیں کہ چھوٹا گناہ کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، معاذ اللہ۔ یعنی لوگ چھوٹے گناہ کو گویا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آگ دونوں ہی لگا دیتے ہیں۔
اس لیے اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے وہ بڑا گناہ ہے. بس جو بھی گناہ ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اور اللہ پاک کی ہر نافرمانی اس کی ناراضگی کا سبب ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت محمد شریف محدث کوٹلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ پاک نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے. بولو کتنی چیزوں کو؟ کتنی چیزوں میں؟ تین چیزوں میں. پہلی چیز یہ کہ اپنی رضا کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں پوشیدہ رکھا ہے، یاد رکھے اس کو. دوسرا یہ کہ اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں پوشیدہ رکھا ہے. اور تیسرا یہ کہ اپنے اولیاء کو یعنی اپنے نیک بندوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. یہ قول لکھنے کے بعد فقیہ اعظم فرماتے ہیں ہر اطاعت اور فرما برداری اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر برائی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس برائی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ برائی کیسی ہی چھوٹی ہو. مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی اللہ پاک کی ناراضگی چھپی ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے. بس ایک بات عرض کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں. حدیث پاک میں ہے ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. ایک اور حدیث پاک میں ہے سرکاری عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اللہ پاک نے راضی ہو کر اس کی مغفرت فرما دی. غرض اللہ پاک کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع ہی نہیں کر سکتے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزدباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تنہیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. یعنی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے گناہ گاروں خوشخبری ہے کہ شہ ابرار شفاعت فرمانے والے ہیں، اور اے مجرموں مبارک ہو کہ اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے. تو ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنا چاہیے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے مسلمانوں ابھی انشاءاللہ الکریم یہ شعبان المعظم